नहीं ये देखिए मैनुअल भी लिखा हुआ है ये मैनुअल भी लिखा हुआ है तीनों पोर्शन मैं करवाना ही किया हुआ है और इसके ऊपर जो स्टैम्प पूरा मैनुअल तो क्योंकि जो आप बताते हैं ये पिक्चर है और जो ऊपर लगी ये भी पूरे जनरेट किया है तो बैंक वालों के पास जाऊंगा हमारे पास भी प्रॉब्लम किसको न्याय तो फिर पीछे से जमा करवा दी मैंने क्वेश्चन आपने क्या निकाला मुझे फीस जमा करो एक क्वेश्चन जो मिला हो ये क्वेश्चन सुना प्रॉब्लम फीस भी जमा करवाने के बाद भी आपने अपने एमसीडी कैसे करना कैसे करना फिर फीस जमा करवा देखिए मेरे
ہاں جی شکریہ مہربانی. Into definitely following future market, even on the future लेकिन आप क्या कहते हैं اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ نیمرا، سلامت رہیں. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نہیں میں باری جاوا نہیں بسم اللہ کرا میں اپنے ساتھ ہی شکل دیکھی شکر خدا دا میں مٹھائی کھانا تھی مجھے نہیں پتا میں کہا کہ میرے ہاتھ پہ آئے گا نا وانی نہ مٹھائی کدھر اللہ تعالی اندر سن کے رب پر کرے تو پتر کا یہی رہا بچے باقی کدھر ہیں نیمرا؟ آپ کو آواز آ رہی؟ باقیوں کو آ رہی ہے آواز؟ اچھا میں کہہ رہا آواز آ رہی، کہتے نو سر. شمسا آپ کو آواز نہیں آ رہی. باقیوں کو ایشو ہے؟ اب میں ریفریش کر لوں. جی باقیوں کو آواز، صرف نمرا کو آواز آ رہی ہے، باقیوں کو نہیں آ رہی آواز. میرا خیال باقی ہے بھی کوئی نہیں ہے.
جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب کوئی موجود ہے ابھی کہ نہیں؟ سہری چھپی آ گئی ہیں؟ ہیلو، ہاں جی السلام علیکم علی بھائی. ٹھیک ہے 26,500 ٹھیک ہے. آپ لیب میں لے آئیں، وہاں سے پھر جب آئیں گے ادھر آنا اس طرف آپ نے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا بھجوا دیں. ہاں اس سینٹر پہ بھجوا دیں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. جی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں لے کے جاؤں گا. میں نے لے کے جانے، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں تب تک، چاہے مہینہ لگا دیں. اچھا میرے پاس کون سا آپ کے پاس ہے سسٹم؟ تو میرے پاس بھی ہے. آپ اگر ادھر آئیں گے تو میرے پاس اس وقت چارجر ہے، میں نے لیپ ٹاپ لگا کے بیٹھا ہوں، اس کا اٹیچ کر کے دیکھ لیں گے. میں بیٹری لگا کے دیکھ لوں گا نا، میرے پاس اس کی جو بیٹری اس میں اٹیچ اگر ہو جاتی ہے تو. اچھا ہاں کسی دن آ جائیں. ہاں بالکل دیکھ لیں. اوکے اوکے اللہ حافظ. اچھا جی آواز آ رہی باقیوں کو؟ دیکھیں میری طرف سے تو میں روزہ سے بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو شاید اس وجہ سے شیطان میری طرف سے نہیں، اب آپ کی طرف چھوٹے چھوٹے شیاطین جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں ہماری اس کنورسیشن میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنا ریفریش کر لیں، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں اور ساتھ یہ لاہور پڑھ لیں اور درود پاک پڑھ لیں. چلیں ہم نے آج شروع کرنا ہے اسلامک ایتھیکل پرنسپلز. ٹھیک ہے، یہ ایک پریزنٹیشن میں نے بنائی اور کافی پذیر آئی ملی اس پریزنٹیشن پر. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، مجھے اگر مل گئی میل سے تو بڑی مشکل سے کل بہت سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ آخرکار مل گئی ایک ای میل سے پڑی ہوئی. اس میں بعد میں نے کچھ امینڈمنٹس تو کی تھی. اصل جو تھی میں نے پریزنٹیشن جو فائنل لائز کاپی جو ہے وہ میری پچھلی ہارڈ ڈسک جو انٹرپٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے سارا ڈیٹا میرا چلا گیا. بہت سارا قیمتی ڈیٹا تھا، میری بہت ساری محنت تھی، سب ہی اس میں ڈیلیٹ ہو گیا. اس میں سے ریکور بھی کیا لیکن ریکور کرنے کے بعد وہ کاپی نہیں ہو رہا تھا. بڑی کوشش کے بعد بھی شو ہو جاتا تھا لیکن وہاں سے فائلز اوپن نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے اب ظاہر ہے پی ایچ ڈی کا میرا تھیسس تھا وہ دوبارہ سے شروع کیا ہوا ہے. اس ساتھ میرا بہت سارا مطلب بکس تھی میری اور میرے ریسرچ آرٹیکلس تھے جو میں نے کسی جگہ پہ سیو نہیں کیے تھے کمپیوٹر کی میموری پر اعتماد کرتے ہوئے. خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا تھی. اللہ تعالیٰ
شاید مجھے دوبارہ موقع دینا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو غلطی ہیں، جو میرے شعور کی ایک ہوتا ہے کہ ایک صحیح طریقے سے انسان سوچ رہا ہو، تو ایک ہوتا ہے کہ سوچ جو تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے. شاید میری سوچ، میرا شعور پہلے مکمل نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، صحیح ڈائریکشن پہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے شاید یہی چاہا، مناسب سمجھا کہ دوبارہ سے کوشش کی جائے، اور میں کر رہا ہوں. تو آج میں آپ کو جو کروانے والا ہوں، آج کی جو میری پریزنٹیشن آپ کے سامنے جو لیکچر ہوگا وہ ہے اسلامک ایتھیکل پرنسپلز یا اسلامک بایو ایتھیکل پرنسپلز، بلکہ یہی ہونا چاہیے. اسلامک بایو ایتھیکل پرنسپلز میں نے امینڈمنٹ بعد میں کر لی ہوگی، جو اوریجنل جو فائنلائز کاپی تھی اس میں. Let me start my presentation with the verse of Holy Quran. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ریپلائی کر دیں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو. بچوں آپ چلے گئے ہو یا انٹرپشن ہو گئی ہے پھر؟ شکر ہے عائشہ شبیر صاحبہ، سلامت رہیں، خوش رہیں. میں سٹارٹ کر رہا ہوں قرآن پاک کی ایک ورڈ سے. نمرا بھی آئی تھی، وہ چلی گئی مجھے لگتا ہے، یا نمرا کو آواز نہیں جا رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک بایو ایتھیکل پرنسپلز کی پریزنٹیشن میں سب سے پہلے میں جب آغاز کرتا ہوں تو اسی آیت مبارکہ سے میں آغاز کرتا ہوں. وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَتَأْمُرُونَ بِاللَّهِ. And from among you there should be a group who invite to good and enjoin what is right and forbid the wrong, and these are those who shall be successful. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی، اور اس کے نہ صرف تاکید فرمائی بلکہ اس کے اصول و ضوابط بھی انسان کو فراہم کیے. انسانی زندگی سے متعلقہ ہر پہلو سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات بتائی ہیں. سیاسی زندگی ہو انسان کی، معاشرتی زندگی ہو، اس کی انفرادی زندگی ہو، اس نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی جن چیزوں کے اخلاقیات کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اصول ضوابط بتا دیے ہیں، وہ طریقے بھی بتا دیے ہیں. معاشرتی زندگی کے اصول ضوابط بھی بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فرقان، سورہ حجرات اگر آپ پڑھیں جو ہمارے سلیبس میں ہے تو یہی چیز اخلاقیات اس میں بتائی گئی ہیں. اس طرح سے پھر قرآن پاک میں اور جگہ پہ ہمیں تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے ہمیں کچھ آیات ملتی ہیں جن کا تعلق انسان کی طبی اخلاقیات کے حوالے سے ہے کہ اس نے شعبہ طب میں، میڈیکل سائنس میں کن کن اخلاقیات کو مد نظر رکھنا ہے. تو یہ غور و فکر کرنے سے کچھ آیات کچھ مجھے ملی، میں نے اس حوالے سے اس کی پریزنٹیشن تیار کر لی. تو کچھ آیات ہیں، کچھ احادیث لی، اور باقی کچھ فتاوی جات کے اصول و فقہ کے اصول و ضوابط میں نے اس میں کر لیے ہیں. تو میں اپنی پریزنٹیشن کا آغاز ہمیشہ جب بھی جہاں بھی میں نے یہ پریزنٹیشن دی اسی آیت مبارکہ سے کیا کہ آپ کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، نرسنگ سے ہے، تو آپ پورے ایک نرسنگ سسٹم کا ایک جو گروہ ہے پورے نرسنگ سسٹم میں، اس میں سے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے کہ جو
اس تفسیر کا متقاضی ہو، اس کی تفسیر ہو، کیا پورے نرسنگ پاکستان میں یا آپ کے پورے سراؤنڈنگز میں جہاں پہ آپ بحثیت نرس سارا فرائض سارا انجام دے رہے ہوں، ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہوں گی یا ہوں گے، تو آپ کے پاس آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کے اس پروفیشن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات بتائی ہیں کہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. اینڈ فرام among you there should be a group who invite to good and enjoy what is right. ٹھیک ہے، اچھائی کی طرف بلائیں اور جہاں بھی مناسب اچھائی لگے اس کو امپلیمنٹ کریں، اچھی چیز کو مزید امپلیمنٹ کریں، اور جہاں پہ برائی ہو رہی ہو، برا کام ہو رہا ہو، جو اخلاقی تقاضے پورے نہ کر رہا ہو، ان سسٹم سے ہٹ کے جو کام ہو رہا ہو، تو فاربڈ دا رونگ، تو اس کو فاربڈ کر دینا چاہیے. ایسا گروپ ہو جو اس کو فاربڈ کرے. اینڈ دیز آر، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعام یہ فرما رہا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ ستائش اس انداز میں کر رہا ہے، ان کو سراہ ان الفاظ سے رہا ہے. اینڈ دیز آر دوز who shall be successful. کامیاب ترین مفلحون یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھائی کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، اچھے کام کیے اور برے کاموں سے منع کیا. یہ لوگ وہ ہیں these are those who shall be successful. قیامت کے دن یا آنے والے وقت میں زندگی کے دوسرے حصے میں جب یہ داخل ہوں گے، بڑھاپے میں داخل ہو جائیں گے، یا اگلے ہی اپنے پروفیشن کی جب اگلی پوسٹ پہ جب وہ جائیں گے، تو آنے والے دور میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی these are those who shall be successful ہوں گے. shall be in future وہ کامیاب ترین لوگ ہوں گے. کرنا کیا ہے کامیاب ہونے کے لیے؟ دیکھیں، ہم اگر اپنی زندگی کو مد نظر رکھیں کہ ہم
चलो चलो जिधर काम करेगा वो मेरा पैसा जो लोग हैं काम के लिए क्या है मैंने कॉल करता हाँ चलो ठीक इधर है कैसे हैं जी? वॉइस इशू था मेरा ख्याल, इंटरप्शन हो गया, दोबारा वापस आ गए। तो मैं बात कर रहा था कुरान पाक की एक आयत मुबारका पर अगर हम गौर करें तो हम जिस लाइफ हम जो भी लाइफ गुजार रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो एक सोशल लाइफ है, चाहे वो एक हम इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहे हैं, तो ये आयत मुबारका जो है द कुरान वर्ड्स हमें हर फील्ड में रहनुमाई करती है। अगर हम कामयाब लोगों की फहरिस्त में इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल मैन में अगर हम शामिल होना चाहते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस वहाँ पे करवाना चाहते हैं, तो या हम ये भी कह सकते हैं कि रहमान के बंदों में अगर हम शामिल होना चाहते हैं, रहमान के बंदे तो वो हैं जो आगे वो सारी वो डिटेल लिखी है कुरान पाक के आखिरी सूरह फुरकान की आखिरी 10-11 आयत के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छाई की तरफ बुलाना है, जो अच्छे काम है हमें उनकी तरफ खुद भी अमल करना है उन पर, और उनकी तरफ लोगों को दावत देनी है, और बुराई से रोकना है। और बुराई से रोकने के तरीके आपको पता ही है कि हाथ से रोकें या जुबान से या फिर दिल में बुरा जाने, लेकिन आप उसका पार्ट ना भरें उस बुराई का कभी भी जिंदगी में। जी आवाज़ आ रही है आपको? हम मेरा ख्याल वापस आ चुके हैं इंटरप्शन के बाद। अगर आप में से कोई मौजूद है तो मुझे अपनी मौजूदगी का इजहार कर दे, बस एक दफ़ा बता दें। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड को क्लिक कर रहा हूँ मैं। मुझे बता दें अगर आप मौजूद हैं। थैंक यू निबराज, जज़ाकल्लाह जी। इस्लामिक बायोएथिक्स, इस्लामिक बायोएथिक्स है क्या चीज़ दरअसल? ठीक है, इस्लाम ने जो तिब्बी अखलाकियात जो दी हैं वो क्या है? साकिब साहब भी आ गए आज तो माशाल्लाह। साकिब साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, इस्लामिक बायोएथिक्स, इट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ डिफाइनिंग, एनालाइजिंग एंड रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज। उनको डिफाइन करना, उनको एनालाइज करना, जांच पड़ताल करना। पहले तो उनको डिफाइन करना है क्या, फिर उनकी जांच पड़ताल करना, फिर उनको रिजॉल्व करना, उनके सोशल उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना। दैट अराइज इन हेल्थ केयर प्रैक्टिस और रिसर्च, दोनों में। फारूक भी आज मौजूद है, शुक्रिया रोनिका आने के लिए। चले, तो ये इस्लामिक बायोएथिक्स की मैंने आपको बता दें, इस्लामिक बायोएथिक्स है क्या? इट इज द मेथोडोलॉजी, एथिक्स जो है ना, बायोएथिक्स इस्लामिक, ये एक मेथोडोलॉजी है ऑफ defining, analyzing and resolving ethical issues that arise in healthcare practice or research. This is called Islamic bioethics, aimed at achieving the goals of Islamic morality. Islamic morality हमें जिसने अचीव करनी है, ये हमें बायोएथिक्स जो हैं इन पर अमल करने से हमें इस्लामिक मोरालिटी हासिल हो जाती है। एम्ड इसके ये एक मेथोडोलॉजी है जो डिफाइन करती है, एनालाइज करती है और रिजॉल्व करती है एथिकल इश्यूज को दैट अराइज इन द हेल्थ केयर प्रैक्टिस और रिसर्च।
ٹھیک ہے. ان کا ایم یہ ہوتا ہے, اس کی جو مقصد ہوتا ہے ایٹ اچیونگ دا گولز آف اسلامک morality. As Muslim practitioners, it is essential for us to understand the morals of Islam and learn how to apply them in practice. یہ being a Muslim ہمیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں اپنی پروفیشنل لائف میں اسلامک ایتھکس کو امپلیمنٹ کرنے کی. تو یہی جو بات ہے جو یہاں پہ میں نے یہ انڈر بریکٹس میں جو لکھی ہے, یہ کوریلیٹ کر رہی ہے ہماری جو میں نے آپ کو پہلے پیچھے سلائیڈ میں جو ورڈز بتائی تھی نا کہ among you there should be a group. تو یہ وہی بات ہے کہ ایز اے پریکٹیشنر ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام انڈرسٹینڈ دا مورلز آف اسلام کریں اور اینڈ لرن ہاؤ ٹو اپلائی دیم ان پریکٹس. ٹھیک ہے, یہ اسلامک ایتھکس کی ایک ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں, یہ ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہے بیسک سورسز آف اسلامک ایتھکس کیا کیا ہے. اچھا, ان ایتھکس کے جو جزیات ہیں, اخلاقیات کے جو جزیات ہیں وہ کیا کیا ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مسلم انکلوڈنگ مسلم ڈاکٹرز. ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے, مسلم ڈاکٹر جو ہیں ہیو ٹو مین کیٹیگریز آف سورسز ٹو گائیڈ them on what to do and what not to do. دو سورسز ہیں جو مسلم ڈاکٹرز کو یا اسٹاف نرسز بھی آپ اس کو کہہ لیں, مسلم پریکٹیشنرز آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ لفظ میں نے شاید بعد میں اس کی فائنلائز جو کاپی تھی اس میں نے مینٹ کر لیا ہو اس کو. تو مسلم پریکٹیشنر جو ہے نا ہیو ٹو مین کیٹیگریز آف سورسز, دو طرح کی سورسز ہیں ٹو گائیڈ, جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو, ان کو کیا کرنا چاہیے بینگ اے پریکٹیشنر اپنے پروفیشنل لائف میں وہ کیا نہیں کرنا چاہیے. دو سورسز ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ایک ہے پرائمری سورس, جو کہ پرائمری سورس ہیں ان کو جہاں پہ بھی آپ پرائمری سورسز اسلام کے دیکھیں گے پڑھیں گے وہ قرآن اور سننا ہے, بس یہ پرائمری سورسز ہے. اور سیکنڈری سورسز میں اجتہاد آ جاتا ہے, یہ سیکنڈری سورسز ہیں. اجتہاد کے اندر پھر مزید آگے چیزیں ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی کیا اجتہاد میں کیا کیا چیزیں سورسز کون کون سے اجتہاد کے. ٹھیک, when an action is mentioned in the Quran or Hadith, the correct action to be taken by a Muslim is considered to be straightforward. اگر تو قرآن میں بات کوئی آ گئی ہے جو ہمیں مسائل جو ایشو درپیش ہے ابھی پروفیشنل لائف میں, میڈیکل سائنس میں, بایو ایتھکس میں, اپنی پروفیشنل لائف میں, تو اگر تو ان an action is mentioned in the Quran and Hadith تو وہ تو اس پہ ہم منوعاً اس پہ عمل کریں گے ہی. قرآن میں آ گیا ہے یا حدیث میں اس سے متعلقہ کوئی بات ہے, ہم اس پہ مکمل عمل کرنے کے لیے ایگری ہیں, اسٹریٹ فارورڈ بات ہے, اس پہ ہمیں 100% عمل کرنا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے however when there is no direct mention of a phenomena جو بھی درپیش آیا ہمیں, contemporary Islamic scholars must arrive at a religious judgment through interpretation, analogy, اجتہاد کہتے ہیں, and personal reason. سارے اجتہاد کی اور قیاس کی باتیں ہیں. and personal reasoning, a process known as اجتہاد. تب یہ اجتہاد کیا جاتا ہے جب ایک ایکشن is mentioned in the Quran اور حدیث, یہ تو پھر پوری بات ہے ہم اسٹریٹ فارورڈ کرنا ہی ہے ایز اٹ از جیسے لکھا گیا ہے. اگر اس میں مینشن نہیں ہے ڈائریکٹلی کوئی فینومینا ایسا ہمیں درپیش ہے آ جاتا ہے, پیش نظر آتا ہے کوئی مسئلہ, تو کیا کریں گے کنٹمپریری اسلامک اسکالر جو اس دور کے اسلامک اسکالرس ہیں must arrive at a religious judgment. وہ ایک religious judgment لے کر آئیں گے تھرو کس کے ذریعے سے انٹرپریٹیشن کریں گے, انالوگی قیاس کریں گے, اجتہاد کریں گے. یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ نون آف اجتہادی
for a job in heritage sir. अच्छा मैं भी देखना कि सीवी अपनी सबमिट करवा दे कि व्हाट्सएप पे बोले थे वेबसाइट अपलोड कर दे भाई। हाँ वेबसाइट से कराओ, तो वेबसाइट खोल दे कि दफा से वो पैसे बना। अच्छा लिखना नहीं लिखना है तो सीवी अपलोड, प्लीज अपलोड योर सीवी। या शुरू तो ले तो इट्स नाइस टू रिसीव योर मैसेज। इट्स नाइस, इट्स ITS, इट्स नाइस टू रिसीव योर मैसेज। Please upload your CV to the website. Please upload your CV to the website. Upload Your CV. नहीं, in nice your CV. It's nice to receive your message. ये मेरे लिए खुशकुन है, मुझे अच्छा लगा कि आपका मैसेज आया। अच्छा आप अपनी CV मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दें। योर बायोडेटा बना दे कर जी। इंटरप्शन थी बच्चे, हम वापस आ गए। CV upload you are nice. मैं आपको लिख देता हूँ अभी, बाकी मुझे देना भी लिख देता हूँ। देखते हैं जरा। चाहिए होते थे आप ही का अच्छा वो वेबसाइट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰ आप 24 घंटे में छोड़ देते हैं, आगे आपकी फीस नहीं काट सकते आप ये लाइन लो बड़े वो इसका हमारे पास वो उसके लिए डिग्री दे सकते हैं वो आप तो सीवी वो ठीक है या ठीक है क्या ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ अच्छा बेसिक सोर्सेज दो तरह के बायोएथिक्स के, वो फर्स्ट सोर्सेज है प्राइमरी सोर्सेज नेमली द कुरान एंड द सुन्ना। इसी तरह से सेकेंडरी सोर्सेज है इज्तिहाद। अगर तो कोई इशू फिनोमिना मेंशन्ड है इन द कुरान एंड हदीस तो द करेक्ट एक्शन टू बी टेकन इज स्ट्रेट फॉरवर्डेड। तो अगर मेंशन नहीं है तो फिर इज्तिहाद किया जाएगा। तो इज्तिहाद कौन करेगा? दिस इज अचीव्ड, this ijtihad is achieved through a methodology used by the knowledgeable and trusted scholars in the field। जो इस फील्ड में trusted and knowledgeable हैं सिर्फ वही इज्तिहाद कर सकते हैं in the field to issue the fatwa। वो फतवाज इशू करेंगे related to contemporary health related issues। इससे मुतल्लिका वो health related issues जो है ना उससे मुतल्लिका वो फतवा इशू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द इज्तिहाद प्रोसेस। अब इज्तिहाद हमने करना है कैसे, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? दो सोर्सेज हैं जो एक मुस्लिम प्रैक्टिशनर्स को गाइड करते हैं बाय एथिक्स प्रिंसिपल्स। एक सोर्स है कुरान और हदीस, प्राइमरी सोर्स को कहा जाता है। दूसरा सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या चीज़ें हैं? इज्तिहाद कहा जाता है। इज्तिहाद के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? इज्तिहाद करेगा कौन? मैंने आपको बता दिया, एक नॉलेजेबल ट्रस्टेड स्कॉलर
یہ کام کر سکتا ہے علم دی فیلڈ، جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا اور اس پہ ترس بھی کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، وہ صرف یہ اجتہاد کر سکتا ہے. اور اجتہاد کرنے کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں، اجتہاد کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں. سب سے پہلا جو مشہور اور سب سے زیادہ اتھینٹک کمپوننٹ ہے اس کا اجتہاد، وہ ہے اجماع. کہتے ہیں اجماع کیا ہے، اس پہ اجماع ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس میں علماء امت کا اجماع ہے. اس طرح کی بات آپ نے سنی ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو جس پر نہ صرف پاکستان کے، نہ صرف اہل سنت کے، نہ صرف امام ابو حنیفہ حنفی مذہب کے علماء کرام، بلکہ چاروں سنی اسکول آف تھاٹس کے علماء کرام، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، تمام کے علماء کرام کی کثرت، سارے بے شک نہ لیکن کثرت تمام کے، اور اسی طرح سے اہل تشیع کے علماء کرام ایک بات پر متفق ہو جائے، ایک فیصلے پر متفق ہو جائے کہ جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، ایسے فینومینا پر اس کو ریزالو کرنے پر کسی ایک بات پر متفق ہو جائے، کسی نئے ایشو پر متفق ہو جائے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے. علماء کے تمام مطبع فکر کے علماء کرام ایک کسی ایشو پر ایک بات پر متفق ہو جائے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے. جیسے کہ ٹوبیکو اسموکنگ جو ہے از unanimously considered as prohibited، یہ پروہیبٹڈ مانی جاتی ہے، حرام کنسیڈر کی جاتی ہے، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اہل تشیع میں سے ہو. تمام کے نزدیک، علماء کرام کے نزدیک اس کو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تمباکو کا، سگریٹ نوشی کا، تمباکو پینے کا قرآن حدیث میں کوئی ذکر ملتا ہے. تو یہ جدید مسئلہ تھا، اس پر متفق ہو گئے تمام علماء کرام، اس لیے اس کو اجماع کہا جاتا ہے. دوسرا کمپوننٹ جو ہے اجتہاد کا وہ ہے رائے الجمہور. رائے الجمہور کہتے ہیں جمہور علماء کرام کی رائے آ جائے، اس میں اجماع، یہ اجماع سے کم درجے کی ڈگری کا یہ اجتہاد ہوتا ہے کہ رائے جمہور علماء کرام کی رائے ہو. بہت سارے علماء کرام ایسے بھی ہوں کہ جو اس رائے سے متفق نہ ہوتے ہوں، ان میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہو. مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے، میڈیکلی indicated abortion is permissible by most of the trust scholars before 120 days if it fulfills given conditions. اگر کنڈیشنز آ جائیں کچھ ایسی تو 120 دن کے اندر آپ میڈیکلی اس کو اجازت ہے، پرمیسیبل ہے کہ آپ اس کو ابورٹ کر دیں اس بیبی کو. اگر کوئی جیکنل نارملیز آ جاتی ہیں یا یہ ہو کہ اس بچے کا ایسی لائف سے سروائیو نہیں، کمپیٹیبل نہیں ہے لائف کے ساتھ، تو موسٹ آف دا اسکالر اس میں اجماع نہیں ہے، اس میں رائے الجمہور ہے. اچھا، اہل تشیع اس میں کیا کہتے ہیں؟ اہل تشیع میں آپ کو صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے اجماع کے لیول تک یہ بات کیوں نہیں ہے، اس لیے اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ 120 دن کا جو لکھا ہوا ہے، یہ 120 دن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے نزدیک 40 دن کے اندر آپ ابورشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ابورشن نہیں کر سکتے ہیں. 40 دن کے اندر آپ ابورشن کرنے کی آپ کو اجازت ہے، کر سکتے ہیں. اس لیے اس کو رائے الجمہور کہا جاتا ہے، اتفاق نہیں ہے کہ تمام مطبع فکر کے علماء کرام کی کثرت اس بات پر متفق نہیں ہے. کچھ 40 دن کے اندر کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 80 دن کے اندر ابورشن کروا لینا، ابورشن کی اجازت ہے. اس سے اوپر اگر دن ہو جائے تو پھر آپ نہیں کر سکتے ابورشن، میڈیکلی نہیں. تو حنفی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، شافعی بھی یہ کہتے ہیں کہ 120 دن تک کی لمٹ ہے، 120 دن کے اندر آپ کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس کو رائے الجمہور کہا جاتا ہے. تیسری بات ہے وہ قیاس، یہ آپ نے سنا ہوگا، اپنے قیاس آرائی ہے لوگوں کی، اس طرح کے الفاظ آپ نے محاورے سنے ہوں گے. قیاس کیا جاتا ہے، قیاس کی 4 شرائط ہوتی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہم یہ فقہ، میں نے آپ کو فقہ پڑھا دی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اصول فقہ پڑھائی آپ کو کہ نہیں پڑھائی؟ ادینہ کہہ رہی ہے سر پڑھائی ہے. فقہ پڑھائی ہے یا کسی اور بات پر آپ نے ادینہ یہ سر کہا ہے؟
میں نے آپ کو فقہ پڑھائی ہے کہ نہیں؟ ویسے فقہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ پاس میں آپ تو پنجابی اردو میں فقہ کہتے ہیں نا، اصل لفظ فقہ ہے، فقہ، فے خوف نقطوں والی اور ہا، فقہ، فقہ اصول فقہ. نیمر آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز آپ اگر مجھے بتا دیں. خیر آپ کا اصول فقہ پڑھا لیا ہوا میں نے آپ کو. خیر چلے. اچھا، اجتہاد کے کمپوننٹس. اجتہاد ایک ایسا سب سے اول درجے کا اجتہاد جو ہوتا ہے اس کو اجماع کہا جاتا ہے. دوم درجے کا جو اجتہاد ہوتا ہے اس کو ہم رائے الجمہور کہتے ہیں. تھرڈ درجے کا، تیسرے درجے کا جو اجتہاد ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قیاس. used to solve modern problems by finding something similar in the Quran and Hadith. یہ ایک کمپوننٹ ہے یہ بھی اجتہاد کا. قیاس کیا جاتا ہے. قیاس کی 4 شرائح ہیں. ایک ہوتا ہے مقیس، ایک ہوتا ہے مقیس علیہ، ایک ہوتا ہے علت اور چوتھا ہوتا ہے حکم. جی آپ کے اس میں ویسے اصول فقہ بھی ہے آپ کے سلیبس میں. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ اسی پہ میں کوشش کرتا ہوں، فوکس کرتا ہوں آپ کو وہ کروا دوں، فقہ کے اصول، فقہ تعارف کروا دوں، کیسے فتویٰ کیسے جاری کیا جاتا ہے، کون کرتا ہے، اور اس کے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں پڑھا رہا ہوں یہ اس سے متعلقہ ہی ہے ساری. فقہ کے سے متعلقہ ہی ہے، کیونکہ بائی ایتھکس پرنسپل کا مطلب بھی آپ نے کوئی رولس بنانے، ریگولیشنز بنانی ہے. اجماع آ گیا اجتہاد کا فرسٹ کمپوننٹ. دوسرا ہے رائے الجمہور. تیسرا ہے قیاس. تیسرے نمبر پہ قیاس ہوتا ہے. قیاس کی مثال یہ ہے کہ the prohibition of smoking hashish was made based on likening, comparing جیسے کہ its effects to those of other illegal drugs. کہ اگر ہم حشیش کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو ہم یہ قیاس کریں گے اس کے ایفیکٹس پر، اس کی کمپیئرنگ، اس کے ایفیکٹس جو اس کو کمپیئر کریں گے کہ اسی جو اس کے ایفیکٹس آئے ہیں کہ یہ دماغ کو، ذہن کو خپتی بنا دیتی ہے حشیش پینا. تو قرآن پاک میں جیسے کہ شراب کا ذکر ہے، شراب پینے سے بھی یہی ایفیکٹس آتے ہیں. تو ان کے اس کے ایفیکٹس، علت جو اس کی علت ہے، شراب کی علت ہے، وہی علت حشیش پینے کی ہے. تو اس کو مقیس کو اس مقیس علیہ، شراب مقیس علیہ ہو جائے گی، اس پر ہم اس کو قیاس کریں گے اس کی علت پر. تو اس کی علت کو، حشیش کی علت کو ہم قیاس کریں گے، حشیش کے ایفیکٹس کو ہم قیاس کریں گے شراب کے ایفیکٹس پر. تو جو حکم پھر شراب کا قرآن پاک کے اندر وہی حکم ہم حشیش کا لگا دیں گے. اس کو قیاس کہتے ہیں. دیکھیں نیمرا کمپوننٹ کی سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن، اچھا ہم بینگ اے مسلم پریکٹیشنرز، ہمیں کچھ ایشو آ جاتے ہیں پروفیشنل لائف میں. اذان ہو جائے پھر ہم بات کرتے ہیں.
جی نمرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ The main components of the اشتہار process with related examples from clinical practice. components آپ کو سمجھ نہیں آ رہے؟ نمرا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. شکر ہے، شکریہ، تھینک یو نمرا. اجتہاد، لفظ اجتہاد کو پہلے اپنے مد نظر رکھنا، پھر ذہن میں بٹھائیں اجتہاد کس سے کہتے ہیں، اجتہاد ہے کیا چیز، پھر آپ کو اس کے کمپوننٹس بھی سمجھ آنے گا، پھر آپ کو اوریجن تو سمجھ ہے نا اجتہاد کسے کہتے ہیں. لفظ اجتہاد جو اجتہاد ورڈ ہے نا، یہ اس کا اوریجن ہے جہد. جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا اوریجن جو ہے وہ ہے جہد. جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا تو بھی بتا دیں کہ نہیں پتا، نہیں آتا. سوری سر. لفظ اجتہاد جو ہے یہ بنا ہے جہد سے. جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آتا ہوگا نمرا، ضرور، بلکہ سب کو ہی آتا ہوگا. What does mean of جہد؟ جہد کسے کہتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے کہ انٹرپشن ہو گئی پھر آپ کی طرف سے کوئی؟ کوئی ہے؟ لفظ اجتہاد جو ہے جہد سے نکلا بنا ہے. جہد کسے کہتے ہیں؟
اگر آپ کو لفظ اشتہاد سمجھ آ گیا تو آپ اس کے کمپوننٹس بھی سمجھ آ جائیں گے. اور بولو کہ صحیح. مجھے لگتا ہے آپ کی طرف سے انٹرپشن ہو گئی ہے. میری طرف سے تو وقت بھی چلتا جا رہا ہے اوپر سے ہی. سلائیڈ بھی شو ہو رہی ہے. آپ کی طرف سے میسج کوئی نہیں آ رہا. آپ لوگوں کی طرف سے پہلے 8 تھے، پھر 7 رہ کے اب 6 رہ گئے ہیں پارٹیسپینٹ میرے سامنے جو ہے آڈینس. اور ایک تو یہ انٹرپشن ہے، دوسرا آپ کی طرف سے اتنی بالکل خاموشی. سمن جی سر کس پہ کہا ہے آپ نے؟ سمن سہر کس بات پہ جی سر کہہ دیا؟ اتنا کوڈ ورڈ جو یوز کیا. یہ چیزیں مجھے زیادہ تھکا دیتی ہیں. مجھے 5 گھنٹے 3 گھنٹے بولنا بھی، 3 گھنٹے سننا، 3 گھنٹے بولنا، کوئی مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں پیدا کرتا. یہ چیزیں انٹرپشن اور ساتھ بات پر آپ کی طرف سے جو خاموشی، لمبی خاموشی، یہ مجھے تھکا دیتے ہیں. اچھا آواز آ رہی ہے؟ سحر کو تو آ رہی ہے. تو بتائیں مجھے کہ جہد، میں نے ابھی کیا پوچھا ہے آپ سے؟ شکر ہے اللہ کا. یہ مجھے لگتا ہے ڈکشنری پہ دیکھنے چلی گئی تھی نمرا. یہاں پہ کوشش اشتہار سے مطلب وہ کوشش کرنا ہے کہ ایسے مشقت کوشش کرنا، اس کا معنی صحیح بنتا ہے. اجتہاد کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فینومیناز جو قرآن اور سنت سے، جو اوریجنل پرائمری سورسز سے ہمیں نہیں ان کا حل ملتا. کچھ فینومیناز کا، کچھ ایسے فینومیناز ہیں جن کا حل پرائمری سورسز میں نہیں ملتا. ہمیں سیکنڈری سورسز سے حل کرنے کے لیے، ان مسائل فینومیناز کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں. ہم ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس پہ کوشش کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اس پر انتہائی قسم کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو مسئلے کا، اس فینومینا کا، اس پرابلم کا سولوشن نکال لیتے ہیں اس کوشش کرنے کے بعد. اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اجتہاد اسے کہا جاتا ہے. اجتہاد کوشش کرنے سے، انتہائی حد تک کوشش کرنا اس فینومینا کا حل نکال دیا جائے. تو وہ اب وہ کوشش کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس کوشش کے کمپوننٹس ہیں وہ ایک ہے اجماع، کہ ایسی بات اگر وہ ایسا فینومینا، ایسی پرابلم جو ہمارے سامنے مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا حل نکالنا ہے. اگر قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں، پرائمری سورسز میں ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کے آگے جو کمپوننٹس ہیں اس کوشش کرنے کے، جو اب اس کو حل کرنا ہے ہم نے پرائمری سورسز کے علاوہ سیکنڈری سورسز سے ہم نے اس کو حل کرنا ہے. تو اس کا سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے اجماع. کہ دیکھا جائے گا پرائمری سورسز میں تو ہے ہی نہیں نا. اب سیکنڈری سورس میں سب سے پہلے جو اتھینٹسٹی دیکھی جائے گی وہ اجماع. اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہو سکتا ہے اس فیصلے پر کہ بعد کے دور کی بات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کے دور میں بھی یہ مسئلہ آیا ہو تو اس پہ صحابہ کرام نے اجماع کر لیا ہو، تمام صحابہ کرام اس پہ متفق ہو گئے ہوں. اجماع کا ایک یہ بھی مطلب ہے. ایک اجماع کا مطلب یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی وہ مسئلہ نہیں تھا، سگریٹ تمباکو اس دور میں بھی نہیں تھا. تو پھر یہ بعد کے دور کی بات ہے، ابھی ریسنٹلی 1 صدی کی بات ہے جب یہ تمباکو آیا. تو یا 2 صدیوں کی بات ہوگی، 1400 سال یا 1200 سال پہلے کوئی بات ہی نہیں، اور بھی 1-2 صدی پہلے یہ بات ہوگی تمباکو کے بارے میں. حشیش بھی آگی، جڑی بوٹیوں سے لوگ نشہ وغیرہ کرتے، ڈرگس لیتے ہیں، مختلف قسم ڈرگس کی جو اب جن کی پیداوار کی جا رہی ہے، جو ابھی دریافت ہوئی ہیں لوگوں کو
اب اس پہ ریسنٹلی اگر اب موجود آیا مسئلہ پیش آیا ہے تمباکو کا، تو اگر تو تمام مطبع فکر کے 4 سنی اسکول آف تھاٹس میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر سارے اس بات ایک ہی اس کے فیصلے پر کہ حشیش پینی چاہیے، تمباکو سگریٹ پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، سارے اگر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے تو بینیفٹس بھی ہیں، کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو یہ آپ کا میٹابولزم زیادہ ہائی کر دیتا ہے، جس سے آپ کے جو ہے نا وہ ایک تو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، آپ کا نظامی نظام جو ہے نا آپ کا وہ ڈائجسٹک سسٹم ٹھیک رہتا ہے سارا۔ تو لیکن علماء کرام نے اس بات پہ سارے متفق ہو گئے، ایک فیصلے پر متفق ہو گئے، ہاں بھائی نہیں پینا چاہیے۔ ایک دور کے علماء کرام تمام مقصد فکر کے ایک بار فیصلے پر متفق ہو جائے اس کو اجماع کہا جائے گا۔ یہ فیصلہ پہلے موجود نہیں تھا، جدید دور میں علماء کلام ایک فیصلے پر متفق ہو گئے سارے تو اس کو اجماع کہا جائے گا۔ یہ فرسٹ کمپوننٹ ہے، کمپوننٹ آف اجتہاد کا۔ تمام نے اپنی اپنی کوششیں کی کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ تمباکو جو ہے یہ پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے۔ تمام مکتبہ فکر نے لوگوں نے اس بات پہ کوشش کی، متفق ایک بات پہ فیصلے پر متفق ہو گئے، اس کو اجماع کہہ دیا گیا کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کمپوننٹ اس کا یہ ہے، وہ ہے رائے الجمہور کہ کچھ ایک فیصلہ اب سامنے آ گیا، ہمیں مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے ایک مثال دی میڈیکل سے ہی، حالانکہ اس کی معاشرتی طور پہ بڑی، سیاسی طور پہ بڑی مثالیں ہیں، میں نے میڈیکل سائنسز کی مثالیں اس کے اندر دی ہیں اپنی اس پریزنٹیشن میں کہ ابورشن ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، آپ خواتین لڑکیاں تو اکثر جانتی ہوں گے ابورشن لوگ کرواتی ہیں، لڑکیاں تو خواتین بھی کرواتی ہیں، عورتیں کروا رہی ہیں ابورشن، تو کیا یہ میڈیکل انڈیکیشن بھی ہو ابورشن کی کہ میڈیکل سائنس کہیں کہ اس کو کروا دینا چاہیے ابورشن؟ تو اس پہ علماء کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسی مسائل، الٹراساؤنڈ مشین نہیں تھی، مائکروسکوپ نہیں تھی جس کے انڈیکیشن ہو جائے کہ بھئی یہ بچہ جو اندر نارمل اس کا ہیڈ ہی نہیں بنا، ہائیڈروسیفلس ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری انوملیز ہیں کہ تو لائف کمپیٹیبل ہے ہی نہیں۔ تو زندگی دنیا میں آنے کے بعد یہ والدین پہ بوجھ بنے گا، معاشرے پہ بھی بوجھ ہوگا، اپنی ذات پہ بھی یہ بوجھ ہوگا، تو کیا اس کنڈیشن میں اس ہمیں پتہ چل جائے بچے کا تو یہ کیا ہم اس ابورشن کروا سکتے ہیں نہیں کر سکتے، انوملیز میڈیکل انڈیکیشن پر؟ تو اس پہ اختلاف ہے کچھ کا، کچھ علماء کی رائے سے دوسرے علماء کرام اتفاق کرتے ہیں اور کچھ اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے سارے علماء کرام ایک فیصلے میں متفق نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 40 دنوں تک کی لمٹ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں 80 دنوں تک کی لمٹ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں 120 دن کی لمٹ تک آپ اس کو ابورشن کروا سکتے ہیں، تو اس لیے اختلاف آ گیا رائے میں۔ تو اس لیے 120 دن کی جو رائے ہے اگر یہ کہہ دیا جائے تو اس کو ہم اجماع نہیں کہیں گے، اس کو ہم اجتہاد کہیں، اس کو ہم کہیں گے، اس اجتہاد کے کمپوننٹ کو کہیں گے رائے جمہور ہے، کہ یہ بہت سارے علماء کرام کی یہ جمہور علماء جو جمہور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ 120 دن، یہ واقعی ایسا ہے۔ حنبلی بھی حنبلی نہیں، حنفی اور شافعی یہ اس بات پر متفق ہیں کہ 120 دن تک ابورشن کروانا چاہیے۔ کچھ حنبلی اس بات پر متفق ہے 120 دن کے، لیکن کچھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے کتنے میں، 40 دن پر۔ مالکی بھی 40 دن تک کہتے ہیں، اہل تشیع بھی 40 دن تک ابورشن کے لیے، اس لیے اس کو 120 والے دن والی جو بات ہے اس کو رائے الجمہور کہا جائے گا، اس پر اجماع نہیں ہوگا۔ تیسرا کمپوننٹ کوشش کا یہ ہے قیاس کیے جائے، انتہائی کوشش کی جائے، اس کی علت نکالی جائے، جدید فینومینا پرابلم جو ہے اس کے ایفیکٹس دیکھے جائے کہ کیا ہیں، پھر ان ایفیکٹس کو جو قرآن میں یا حدیث میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام موجود ہو جس کے ایفیکٹس اور اس کے ایفیکٹس سیم ملتے جلتے ہوں، تو کیا اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی جو ایفیکٹس قرآن پاک کے اندر آئے ہیں جس چیز کے، اس کے ایفیکٹس پر جو قرآن پاک میں حکم موجود ہے اس پر کیا وہی حکم اس ایفیکٹس والی چیز پر لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا ایک مثال میں نے اس پہ جو دی ہے نا، حشیش کمپیئرنگ، اس کے ایفیکٹس کمپیئر کیے گئے، جو شراب کے ایفیکٹس ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، تو کہا کہ شراب حرام ہے کیونکہ اس کے ایفیکٹس جو تھے سیم حشیش کے ایفیکٹس ہیں، اس لیے اس کو قیاس کیا جاتا ہے، یہ کمپوننٹ ہے اجتہاد کا۔ اچھا جی،
اچھا، بعض علماء کرام جو ہیں وہ دودھ یا انگور سے بنی ہوئی شراب کو بھی حرام قرار دے دیتے تھے کہ زیادہ دودھ پینے سے بھی غنودگی آ جاتی ہے، دودھ پینے سے بھی غنودگی ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے، بعض علماء کرام نے اس بات پہ بھی کہا کہ ہمیں دودھ بھی ہے نا وہ تو کم مقدار میں پینا چاہیے، زیادہ دودھ پینا ہی نہیں چاہیے، اس سے غنودگی ہوتی ہے، تو یہ بھی حرام ہے. لیکن دوسرے علماء کرام نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا کہ دودھ سے جو غنودگی آتی ہے وہ ذہن کو خپتی نہیں کرتی، ٹھیک، لیکن جو غنودگی شراب پینے سے آتی ہے، حشیش پینے سے آتی ہے، وہ ذہن کو خپتی کرتی ہے. اس لیے دودھ یا انگور کی جو شراب بنائی جاتی ہے، جوس جیسے آج کل جس کو ہم جوس کہتے ہیں، وہ بنا دیا جاتا ہے، اس سے صرف بنا دیا جاتا ہے، وہ پینے سے اگر ذہن خپتی نہیں ہوتا تو اس کے ایفیکٹس وہ نہیں ہوں گے جو شراب کے ایفیکٹس ہیں، اس لیے ان کو جائز قرار دے دیا گیا. اور حشیش کے جو ایفیکٹس ہیں وہ سیم شراب والے ہیں، تو اس کو قیاس کیا گیا حشیش کو شراب کے اوپر، اور اس کو بھی وہی حکم لگا دیا جائے کہ جیسے شراب تم پر حرام ہے ایسے ہی حشیش بھی تم پر حرام ہے. اجماع بھی ہو گیا، رائے جمہور ہو گیا، اور تیسرے قیاس بھی ہو گیا. ہمارا قیاس یہ چیز ہے، قیاس کیا جاتا ہے، قیاس کی 4 چیزیں اس کے کمپوننٹ، قیاس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں 4. ٹھیک ہے، قیاس تک آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے بعد پھر ہے مسالے مرسلہ. مسالے مرسلہ allowing an act for the sake of public interest that no holy text from the main sources prohibits. اچھا جی، ایسی باتیں مسالے مرسلہ یہ ہے کہ مصلحت کے طور پر کسی چیز کو جائز قرار دے دینا، دے دیا جائے، مگر وہ چیز ایسی سنت میں، حدیث میں اس کو حرام قرار دیا گیا، اس کو پروہیبٹ قرار دے دیا گیا. ایسی چیزوں سے allowing an act، ایسے کاموں کو پر اجازت دے دینا پبلک انٹرسٹ کے طور پر، ٹھیک ہے، مصالح کے طور پر، اصلاح کے طور پر، مصلحت کے طور پر ان کو جائز قرار دے دینا کسی کام کو، مگر وہ کام ایسے ہوں کہ جو آلریڈی وہاں پہ پہلے پروہیبٹڈ نہ ہو. The health authorities have the right to restrict the movement of a patient with serious contagious disease to prevent its spread to the general public. اب دیکھیں جی، کچھ سیرو فی الحال قرآن پاک کے اندر ہے نا کہ تم سیر کرو، زمین پہ چلو پھرو، چلنے پھرے کا حکم ہے، ہر آدمی کو، انسان کو اجازت ہے، وہ گھوم پھر سکتا ہے. لیکن
مسئلہ مرسلہ یہ ہے کہ اگر مصلحت یہ ہو کہ ایک جگہ پہ پینڈیمک آ گئی ہے، وبا پھیل گئی ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ اگر چاہے تو مصلحت کے طور پر ان کو بائنڈ کر سکتی ہے، کہ بین کر سکتی ہے، کرنٹائن کر سکتی ہے کہ تم اس علاقے سے باہر ایک قدم نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن لگا سکتی ہے کہ چہل قدمی نہ ہو. آپ جو لوگ چاہے باہر سے بھی اس علاقے میں آ کے ٹھہر گئے ہیں تو وہ بھی یہیں پہ رہیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے یہاں سے. اس میں حدیث پاک بھی موجود ہے، آپ نے سن لی ہوگی حدیث پاک بھی اس پہ، کہ اگر تم سنو کہ کسی علاقے میں وبا ہے تو وہاں سے تم وہاں سے نہ نکلو، چاہے تمہارے اندر وہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے اس کے اندر وہ سمٹمز نہ ہو وبا والی، لیکن پھر بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پھر بھی نہ نکلو وہاں سے. تو مسئلہ کے طور پر health authorities have the right to restrict the movement of a patient with serious contagious disease to prevent its spread to the general public. ٹھیک ہے، ایک انسان کو اگر بیماری ہے تو وہ اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، بائنڈ کیا جا سکتا ہے، باؤنڈ کیا جا سکتا ہے، بین کیا جا سکتا ہے کہ وہ عام پبلک میں نہیں جا سکتا، پھر نہیں سکتا، گھوم پھر نہیں سکتا. تو یہ مسئلہ کے لیے اب یہ بھی کمپوننٹ ہے اجتہاد کا. ایک ہے استصحاب. استصحاب جو ہے یہ مالکی مذہب کا کمپوننٹ ہے اجتہاد کا. continuation of an existing ruling until there is evidence to the contrary. جب تک اس کے معاشرتی طور پر کوئی ایک ایکٹ پرفارم ہو رہا ہے تو آپ اس کو استصحاب یہ ہے کہ آپ اس کو ایگزسٹنگ رولنگ کو کنٹینیو رکھیں، آپ اس کو ویسے جب تک کہ اس کے کنٹریری کوئی ایفیکٹس یا کوئی کنٹریری حکم کوئی آ نہ جائے. A patient who is terminally ill but has not started the active process of dying is considered alive. اگر وہ ایک پیشنٹ چاہے وہ اس پہ ہے، وینٹیلیشن پہ ہے، کچھ بھی نہیں، موومنٹ نہیں ہے، وہ ٹرمینلی ill ہے بٹ ہیز ناٹ اسٹارٹیڈ دا ایکٹیو پروسیس، اگر اور اس پہ مرنے کے اس کی موت واقعہ ہونے کا کوئی پروسیس آف ڈائنگ ابھی نہیں ہوا ہے، is clear clinical evidence that he or she is dead. جب تک وہ کلیئرلی کلینکلی ایویڈنس نہ آ جائیں وہ اینڈ پہ ہے، چاہے تو ٹرمینلی علم ہے چاہے ویسے سڑک پر پڑا ہوا ہے. اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا مردہ جب تک کہ پورے میڈیکل کلینکلی طور پر وہ اس پہ آنا جائے. تو جب تک وہ اس حالت میں کوما کی حالت ہے، ایسی سویر قسم کی ہے، وہ کوما ہے، اس کو برین ہیمریج ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پرابلم مطلب اس طرح کی کوئی ڈیزیز ہے، ٹرمینلی ایل ہے، حرکت نہیں کر سکتا، وہ ایون کے آئیز اوپن بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو ڈیڈ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کو الائیو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. صحیح ہے، اس کو اس سے سمجھا جاتا ہے. اس کی جب تک وہ اسی کنڈیشن میں ہے تو کنٹینیوشن آف این ایگزسٹنگ رولنگ، تو اس پر وہی رولنگ اس پہ حکم اس پر لگے گا، زندہ والا ہی، مردہ والا اس پہ. مردے کا مطلب یہ اگر وہ مر گیا تو اس کی وراثت تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب تک وہ ٹرمینلی ill ہے لیکن مرنے کی ابھی پورے شواہد سمپٹمز پر نہیں ہے تو وہ
رولنگ اس پر جو ہے وہ زندہ والی لگیں گی, مردہ والی ابھی اس پر نہیں لگیں گی. سمجھ آ گئی اس کو استحصال میں نے یہ ایک مثال اس میں دی ہے. ٹھیک ہے. سد ذرائع ہوتا ہے پروہیبیشن آف این ایکٹ دیٹ از ادروائز پرمیسیبل. چاہے وہ ایک مباح ہے, اس کو بالکل ایک چیز کو کہا گیا ہے چاہے کرو یا نہ کرو, آپ اس کو آپ مطلب ایک ایسے ایکٹ کو جو مباح ہو. مباح ہوتا ہے کہ ایسا ایکٹ, مباح وہ ایکٹ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب بھی نہیں ملتا اور نہ کرنے پر گناہ بھی نہیں ملتا, اس کو مباح کہا جاتا ہے. ایسے ایکٹ کو جو آزاد ہو دونوں طرف سے, ثواب اور گناہ سے, ایسے ایکٹ کو پروہیبٹ کر دیا جائے, مطلب اس کو حرام کرا دیا جائے, بیکاز اٹ ہیز اے ہائی پروہیبلٹی آف لیڈنگ ٹو اے پروہیبٹڈ ایکٹ. Male doctors should not casually examine female patients without a chaperone to avoid the possibility of inappropriate physical contact between them. یہ پرمیسیبل ہے, مباح ہے کہ ایک میل ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر کو چیک کر سکتا ہے, یا ایک فیمیل ڈاکٹر ایک میل ڈاکٹر فیمیل پیشنٹ کو چیک کر سکتا ہے. پرمیسیبل ہے, اجازت ہے. اور اسی طرح سے ایک فیمیل ڈاکٹر ایک میل پیشنٹ کو چیک اپ کر سکتی ہے, اس کا چیک اپ کر سکتی ہے, فزیکلی ایگزامن کر سکتی ہے, پرمیسیبل ہے. مگر کچھ کنڈیشن ایسی ہو جائیں کہ اس کو حرام بھی قرار دیا, اس سے روکا بھی جا سکتا ہے کہ میل ڈاکٹر شوڈ ناٹ کیجولی ایگزامن فیمیل پیشنٹس وداؤٹ اے شیپرون, کہ جب تک ان کے پاس شیپرون نہ ہو, ایک اٹینڈنٹ نہ ساتھ ہو, کوئی ساتھی نہ ہو, تھرڈ پرسن نہ ہو, کوئی نرس اسٹاف نرس پاس نہ ہو. اس کو آپ منع کر سکتے ہیں, اس کو پروہیبٹ کر سکتے ہیں کہ ایک میل ڈاکٹر فیمیل کو چیک نہ کرے, ایگزامن نہ کرے, اور ایک فیمیل ڈاکٹر ایک میل پیشنٹ کو ایگزامن نہ کرے. اس کو سد ذرائع سے, سد ذرائع کہا جاتا ہے کہ اس ایسے ذرائع, سد ذرائع کے ان ذرائع کو روکا جا سکتا ہے, ایسے کاموں کو روکا جا سکتا ہے وداؤٹ اے شیپرون. اگر کسی کوئی کنڈیشن ایسی آ جائیں, بس اب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ پاسبلٹی ہو ایک اناپروپریٹ فزیکل کانٹیکٹ کی, کہ ناگہانی کو وجوہات بن سکتی ہیں, کچھ سیکسول کوئی وجوہات بن سکتی ہیں, تو آپ اجازت ہے ایک مباح چیز کو, ایک پرمیسیبل چیز کو آپ پروہیبٹ کر سکتے ہیں. پروہیبیشن کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک شیپرون, ایک اٹینڈنٹ آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں, تب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی. ہمارا وقت بھی قریب ہے ختم ہونے کو. اچھا, پھر ایک شریعہ لا از کنسیڈرڈ adaptable to emerging situation in medicine. It can accommodate different options if they do not conflict with the spirit of the primary sources. They are directed to the benefit of humanity. دو conditions, دو وجوہات ہوں, دو options موجود ہیں, وہ ہوں تو شریعہ لا is considered adaptable. تو شریعہ لا جو ہے یہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. They conflict the spirit of the primary sources. قرآن و سنت کی جو اسپرٹ ہے, جی اس پر جو آپ نے سوال کیا ہے, کرونا وائرس سے مرنے والا شہادت کی موت مرے گا, تو ایک حدیث پاک ہے اس پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وبا سے مرے وہ بھی شہید ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وبا ایک علاقے میں ہے تو اب وہاں سے نکلو نہ, وہیں پہ رہو, جیو مرو ادھر ہی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ شہادت کی موت ہی ہوگی. وبا کی موت سے, حادثاتی موت پہ کوئی مرتا ہے تو وہ بھی شہادت کی موت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری سے کوئی مرتا ہے تو بھی شہادت کی موت ہے, طرح کا درجہ ہے. اچھا, یہ دو آپشن موجود ہوں کہ پرائمری سورسز کی جو اسپرٹ ہے اس سے کنفلکٹ نہ کرے جو بھی ہم نیا قانون بنائیں میڈیکل سائنس کے اندر, بایو ایتھکس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ڈائریکٹڈ ٹو دی بینیفٹ آف ہیومینٹی,
وہ پرائیویٹ سورسز کے بھی خلاف نہ ہو, ان کی اسپرٹ کے خلاف نہ ہو, اور وہ ان کی ڈائریکشن جو ہو وہ ہیومینٹی کو, انسانیت کو بینیفٹ دے. پھر آپ مطلب شریعہ لا از کنسیڈرڈ اڈاپٹیبل. 5 categories of human actions. ہیومن ایکشنز کے 5 کیٹیگریز ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ کچھ ایکٹ انسان نے کرنے ہوتے ہیں, پانچ ہیومن ایکٹ, ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. The Sharia classifies all human actions without exceptions into one of 5 categories. ان 5 میں سے کوئی ایک طرح کا ایکٹ ہو سکتا ہے. شریعہ نے 5 کلاسیفیکیشن بتائی ہیں ہیومن ایکٹ. ایک ہے اوبلیگیٹری, وہ کام جو ہم لازمی ہم نے کرنے ہوتے ہیں, ہم پر اوبلیگیٹری ہے, جو لازمی کرنے, فرض ہے. دوسرا ہے ریکمینڈیڈ. تیسرا ہے پرمیٹڈ. چوتھا ہے ڈسکریجڈ بٹ ناٹ فاربیڈن. پانچواں ہے ایبسولوٹلی فاربیڈن. آگے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. جی, فرسٹ کیٹیگری کا ہے اوبلیگیٹری. اوبلیگیٹری جو ایکشنز ہیں نا وہ فرض ہے, وہ بتا دی گئے قرآن پاک کے, تو قرآن حدیث سے ثابت ہیں. پرسکرائبڈ ہیں, وہ بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, آپ نے یہ حدیث سے ثابت ہے. اور آپ نے اپنے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں یا آپ نے رکھنے ہیں, اس کی بھی ڈیٹیل حدیث سے بھی, قرآن حدیث دونوں سے ثابت ہے, بتا دیے گئے ہیں. تو یہ فرض ہیں جو فرائض ہیں. وراثت, وصیت, یہ چیزیں جو فرائض ہیں, فرائض ساری چیزیں ہیں. یہ اوبلیگیشنز جو ہیں یہ بتا دی گئی ہیں کہ آپ نے یہ کرنے ہیں, یہ فرائض ہیں, واجب. ان کو فرض اور واجب کہا جاتا ہے. اگر ہم اس کو کریں گے, if you do it you will get reward from اللہ سبحانہ و تعالی, آپ کو ریوارڈ ملے گا. if not do it آپ کو پنش کیا جائے گا. اوبلیگیٹری کو اگر آپ کریں گے تو ریوارڈ ملے گا, کام کریں گے فرض واجب کو پرفارم کریں گے تو ریوارڈ ملے گا, اور نہ کریں گے تو گناہ ملے گا. دوسرا ہے ریکمینڈیڈ, ڈیزائریبل. اس کو مستحب مندوب بھی کہا جائے. مستحب جہاں کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں مستحب ہوتی ہیں, ان کو کرنے کے ریوارڈ ملے گا, نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. مستحب ہے, کریں گے تو ثواب ہے, نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے. ایسی باتیں مستحب, ریکمینڈیڈ کہا جاتا ہے, مستحب ہے, جو کہ سینٹر میں ہے, الاؤڈ ہے. مباح بھی کہا جاتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا, مباح کی میں نے تعریف آپ کو کر دی تھی. حلال مباح ہے, کریں گے کوئی ریوارڈ نہیں ہے, نہ کریں گے تو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. ایسی چیزیں پرمیٹڈ مباح ہے. پرمیسیبل بھی کہا جاتا ہے اس کو, پرمیٹڈ بھی کہا جاتا ہے. ہیومن ایکشنز میں کچھ ایکشن ایسے ہیں ڈسکریج کہا جاتا ہے, ان کو مکروہ قرار دیا گیا ہے, ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. اگر آپ کریں گے مکروہ باتوں کو تو گناہ نہیں ہے. اگر کر لیں, اگر کریں گے آپ ان کو, مکروہ کاموں کو اگر کر بیٹھیں گے تو گناہ نہیں ہے, مکروہ کو صرف. اور اگر نہ کریں گے, مکروہ بات کاموں کو نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اس پر. مکروہ کو کر بیٹھیں گے تو گناہ نہیں ہے, اگر نہیں کریں گے اس سے بچ جائیں گے تو اس سے آپ کو ثواب ملے گا. 5ویں جو چیز ہے وہ ہے فاربیڈن, حرام. ایسی باتوں کو کرنے سے گناہ ملتا ہے, اور نہ کریں گے تو ثواب نہیں ملنا. صرف اس کو نہ کرنا, اس کو کرنا, اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. ہاں جی, یہ ساری باقی نوافل ہم جو ادا کرتے ہیں, نفلی عبادت ساری مستحب میں آتی ہیں, مستحب آتی ہیں, ریوارڈ میں آتی ہیں. مستحب میں کریں گے تو ریوارڈ, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. پرمیسیبل ہے, کچھ چیزیں وہ کریں گے تو ثواب بھی نہیں ہے, نہ کریں گے تو سزا بھی نہیں ہے. ڈسکریج میں مکروہ جو ہے وہ کریں گے تو سزا نہیں ہے, اگر نہ کریں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا مکروہ سے. فاربیڈن میں بھی ایسا ہے. فاربیڈن میں یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ کیا جائے گا, حرام کام کرنے سے آپ کو سزا ملے گی حرام سے. اگر نہ کریں گے تو آپ کو ریوارڈ نہیں ملنا, حرام نہ کرنے سے ریوارڈ نہیں ملنا. اگر آپ شراب پیئیں گے حرام ہے, اگر آپ نے شراب پی ہے if you do it you will get punishment from اللہ,
اگر آپ نہیں شراب پیتے تو آپ کو ریوارڈ تو نہیں ملنا نا, ایسے پھر ریوارڈ نہیں ہے. تھرڈ پوائنٹ پرمیٹڈ ہیں کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسی چیزیں جس کے کرنے سے ثواب نہیں ہوتا اور نہ کرنے سے گناہ بھی نہیں ہوتا, ان کو پرمیسیبل کہا جاتا ہے. مباح وہ کام ہوتے ہیں جن کے کرنے سے ثواب نہیں ہوتا اور نہ کرنے سے گناہ بھی نہیں ہوتا. نیوٹرل ایکٹ ہوتے ہیں یہ. پرپس کیا ہے جی؟ مقاصد شریعہ, شریعہ کے مقاصد کیا ہیں؟ لائک ادر ایتھیکل تھیوریز, اسلام sets certain purpose or standards that human actions should meet or fulfill to be considered ethically acceptable. These purposes are known as the purpose of the Islamic law or maqasid sharia. There are 5 purposes that human actions are judged against, and these are summarized in a tabulated form with related examples from ethical practices. یہ میں نے 5 اسلامک شریع پرپسز بتائے ہیں. مقاصد کیا ہے؟ اگر شریعہ کوئی لاء بنانا ہے, پرپز آف دا اسلامک لا, پرپز کیا ہونا, مقاصد کیا ہونا چاہیے شریعہ کے؟ یہ شریعہ مقاصد ہے, ان پہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے. آپ کے سامنے آپ ایک دفعہ کو صرف ریڈ کر لیں. ابھی وقت ہو چکا ہے ہماری کلاس ختم اینڈ ہونے کا. کل اگر ہو سکے تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. پرپز آف اسلامک چلو تک اتنا ہی کافی ہے. نمرا آپ ساتھ رہیے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے سنا, برداشت کیا. نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جو بھی آج موجود تھے, جنہوں نے جتنا بھی سنا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے. اسلام کی باتوں کا, دینی ریلیجیس مذہبی باتوں کا آپ جتنا بھی آپ اس کا عرفان حاصل کر لیں, اس کا سننا بھی ثواب ہے. اور اس کے لیے وقت نکالنا, جتنا وقت آپ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن ریلیجیسلی جو باتیں سننے کے لیے, احکامات ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, آپ اس کا شعور حاصل کرنے کے لیے آپ جو وقت نکالتے ہیں, اس وقت کا بھی ثواب ہے اور آپ کی ایفرٹس کا بھی ثواب. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور جس مہینے میں آپ نے سنا, اس مہینے کی قدر و منزلت جو ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو مستفید فرمائے. آپ کے اہل و عیال کو بھی, آپ کے فیملی ممبرز کو, والدین کو, اساتذہ کو, تمام کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو فیض و برکات ہے اس سے بہرہ مند فرمائے. اور ہمیں اس مہینے کا ادب کرنے کی, احترام کرنے کی توفیق, ہدایت اور اسباب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمسا آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ بھی ساتھ